ہمارے گھر کے حالات دگرگوں تھے۔ تعلیم سے فارغ ہوئی تو ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ تگ و دو کے بعد ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت مل گئی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے بھی برے حالات میں کنارے کا سانپ پکڑ لیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر لگی، وہ بھی بہت قلیل تنخواہ پر۔ پھر بھی رب کا شکر بجا لائی کہ چلو کچھ پیسے تو ہاتھ آ ہی جائیں گے۔ ابو کی پینشن کے ساتھ گھر کے راشن میں بھی اپنا حصہ ڈال لوں گی۔ اسکول کی ڈیوٹی کے بعد میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس سے کچھ اضافی آمدنی ہوتی تو چھوٹے بھائی کی اسکول کی فیس ادا ہو جاتی۔ ایک روز میری ایک شاگردہ رقیہ جو گھر پر ٹیوشن پڑھنے آتی تھی، اس نے کہا، مس، کیا آپ میری ایک سہیلی کو پڑھا دیں گی؟ ہاں، کیوں نہیں، کل اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ مس، وہ امیر لوگ ہیں۔ زارا کی امی نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ٹیچر ڈھونڈ کر دو جو گھر پر پڑھانے آ سکے۔ بچی کو ہم کسی کے گھر ٹیوشن کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ اس لڑکی کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ کچھ دور ہے، مگر پیدل کا رستہ نہیں ہے۔ ان سے کہو سواری کا انتظام کر دیں تو میں پڑھا دوں گی۔ اگلے روز رقیہ نے بتایا کہ زارا کی امی کہتی ہیں وہ سواری کا انتظام کر دیں گی، ان کی امی کی گاڑی آپ کو گھر لے جائے گی اور چھوڑ بھی جائے گی، اور جو فیس آپ کہیں گی وہ دے دیں گی۔ ٹھیک ہے، ان کو بتا دینا کہ وہ مجھے شام 5 بجے لینے آ جائیں، میں 1.5 گھنٹہ پڑھا دوں گی، اور ٹیوشن فیس بھی میں نے ان کو بتا دی۔ اگلے روز زارا کی امی ڈرائیور کے ساتھ آ گئیں۔ وہ ایک اچھی اور ملنسار خاتون تھی۔ بچی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے زارا کو ٹیوشن دینا قبول کر لیا۔ ان کا بنگلہ شہر کے ایک عمدہ علاقے میں تھا، جس کو نہایت خوبصورتی سے سنوارا گیا تھا۔ دبیز، خوش رنگ، نرم اور قیمتی قالین، فانوسوں سے مزین چھتیں۔ مجھے ایک ملازمہ نے ایک کمرے میں بٹھایا جو مشرقی طرز پر آراستہ تھا۔ یہ زارا کی امی کا کمرہ تھا۔ انہوں نے روایتی طریقے سے قالین بچھا کر اس پر خوش رنگ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ٹیک لگا کر ٹانگیں پسار کر بھی بیٹھ سکتے تھے۔ میز کرسیوں کا تکلف نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاتون قیمتی زیورات پہنے سفید ساڑی میں ملبوس تشریف لے آئیں۔ ہمارے گھر تو وہ سادہ لباس میں آئی تھیں۔ آج شام شاید ان کو کہیں تقریب میں جانا تھا، مگر زارا نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے مجھ سے پڑھنا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے اچھی لگی۔ اب میں روز شام کو مقررہ وقت پر اسے پڑھانے کو جانے لگی۔ پہلے میری خاطر تواضع ہوتی، پھر پڑھائی شروع ہو جاتی۔ جلد ہی میں نے جان لیا یہ لڑکی نہ صرف سنجیدہ مزاج ہے، بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے والی، باادب اور بے حد حساس بھی ہے۔ وہ ایسی شاگردہ تھی جس کا مجھے خاص خیال رکھنا پڑتا تھا، اور وہ بھی میرا خاص خیال رکھتی۔ اپنے والدین کی واحد چشم و چراغ کہ والد محض میٹرک پاس تھے، جبکہ ماں نے BA کیا تھا۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے زارا کی والدہ کا رشتہ ان کے چچا زاد یعنی زارا کے ابو سے ہو گیا تھا۔ تعلیم اور ذہنی سوچ کے لحاظ سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ زارا کے والد کو اپنے باپ دادا سے ورثے میں بہت سی زمین جائیداد اور چلتا ہوا کاروبار ملا تو دولت ان کے گھر کی باندی بن کر رہنے لگی۔ اس کے والد موسیقی کے دل دادا تھے۔ گھر میں جھولا پڑا ہوا تھا اور بے شمار ریکارڈر رکھے تھے۔ ان دنوں VCR وغیرہ نہیں تھے۔ زارا کی امی ہلکے رنگ کے نفیس اور خوبصورت لباس زیب تن کرتی۔
शौहर की गाड़ी अलहदा थी, बेगम की अलहदा। ड्राइवर भी दोनों के अलग अलग थे। इसके अलावा भी काम काज के लिए मुलाजमीन और नौकर वगैरह थे। ज़ारा की अम्मी घर का काम काज नहीं करती थी। खाना पकाना भी बावर्चन के जिम्मे था। ज़ारा बहुत होनहार निकली। वो अच्छे खासे अफसाने और कहानियां लिख लेती थी। अंग्रेजी में अलबत्ता कदरे कमजोर थी, लेकिन अपनी जहानत के बिना पर थोड़े दिनों में अच्छी खासी अंग्रेजी उसने सीख ली। अब मैं उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हो गई। मुझे ज़ारा को पढ़ाते हुए अभी 2 माह गुजरे थे कि उस घर में मुझे एक नौजवान लड़की दिखाई दी। जब मैंने ज़ारा से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि हमारे पड़ोस वाला जो पुराना मकान है, ये लड़की उसी मकान में रहती है। उसका बाप ज़ईफ था। साल भर पहले हमारे उस ज़ईफ पड़ोसी ने अब्बू को बुला भेजा और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे वालिद साहब के हाथ में दे दिया और कहा कि मेरा वक्त करीब आ गया है। ये मेरी बेटी नूर है। मेरी वफात के बाद ये मकान फरोख्त करके इसका निकाह किसी नेक लड़के से कर देना। ऐसी ही बातें करता हुआ वो बेचारा चंद रोज बाद वफात पा गया। उसकी वफात के चंद माह बाद अब्बू ने नूर की शादी अपने एक जानने वाले से कर दी, लेकिन ये वहां खुश नहीं रही और ना ही इसे औलाद हुई है। ये अक्सर यहां आ जाती है और हमारे साथ ही रहती है। अम्मी इसको अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। सर्दियों के दिन थे, स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां थीं। अब नूर ने बाकायदा ज़ारा के घर में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। वो भरे भरे जिस्म की खुश शक्ल लड़की थी। सफ़ेद रंगत, घुंघराले बाल, आंखें बड़ी बड़ी और स्याह, उनाभी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उसके गोल चेहरे को और ज्यादा पुरकशिश बनाती थी। अक्सर सजी बनी और चूड़ियां हाथ भरकर पहनती थी, जिनकी झनकार तमाम घर में वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। एक दिन हम धूप में बैठे पढ़ाई में मशगूल थे कि ज़ारा ने अचानक मुझसे अजब बात कही। मिस, अब्बू इस नूर को बहुत चाहते हैं, उसे अपने कमरे में बुला लेते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? अगर ठीक है तो अम्मी इस बात से क्यों परेशान रहती हैं? नूर को तुम्हारे वालिद ने बेटी बनाया है तो इसलिए उसका ख्याल रखते हैं। वो तुम्हारे घर को मैं का ख्याल करके आती है, तभी तुम्हारे अब्बू उसे तवज्जो देते होंगे ताकि ये खुद को लावारिस और यतीम न समझे। मेरी बात सुनकर ज़ारा खामोश हो गई। एक दिन मैं उसे पढ़ाकर घर जाने लगी तो ज़ारा की माँ कमरे में आई और बेटी से बोली, तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी टीचर से जरूरी बात करनी है। ज़ारा कमरे से चली गई। तब वो बोली, सोफिया, मैं ज़ारा की शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर के हालात दुरुस्त नहीं हैं। शौहर बेटी की शादी पर आमादा नहीं। कहते हैं कि ये अभी छोटी है, इसे तालीम मुकम्मल करने दो। क्यों इतनी जल्दी घर से निकालना चाहती हो? दरअसल वो उस नौजवान लड़की नूर से शादी करना चाहते हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बच्ची घर पर ऐसे चलन देखे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि फौरन उसकी शादी कर दो। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। मैंने उनको समझाना चाहा कि ज़ारा अभी वाकई कम उम्र है, उसकी उम्र शादी के लायक नहीं हुई है, इम्तिहान सर पर है, उसे तालीम पूरी करने दें। आपके शौहर ठीक कहते हैं, आप नहीं समझ रही। घर पर अगर बेहयाई के मुजाहरे होंगे तो बच्ची के इखलाक पर क्या असर पड़ेगा?
جبکہ اس کی کچی عمر ہے. سو جتنی جلد اس کی شادی کر دوں اچھا ہے، ورنہ گھریلو حالات اس بچی کے ذہن کا ستیہ ناش کر دیں گے. فرخندہ بیگم نے مزید کہا، اکثر جب نور ان کے کمرے میں ہوتی ہے، میرے شوہر بلا جھجک کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں، تو میری بچی تجسس میں بے قراری سے گھر میں ٹہلتی ہے اور کبھی کبھی کھڑکیوں کی درزوں سے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہے. اس خوف سے میں کہیں گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتی. اب فروری کا مہینہ تھا، مارچ کا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور سالانہ امتحانات سر پر تھے. زارا بہت اپسیٹ رہتی تھی. وہ پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے پا رہی تھی اور میں فکر مند تھی کہ کہیں کم نمبر نہ لائے، ورنہ میری بھی سبکی ہوگی. اتوار کی چھٹی تھی. پیر کی شام کو گئی تو گھر سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی. 5-6 لڑکیاں زارا کے کمرے میں اسے مہندی لگا رہی تھیں. میں حیران رہ گئی. پتا چلا کہ رشتہ طے ہو گیا ہے. میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی. انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے بعد شادی ہے. اب پڑھائی کہاں ہونا تھی. 15 سال کے قریب بچی کی عمر اور لڑکا وہ 40 برس کا ہے. زارا کی ایک سہیلی نے بتایا. رنڈوا ہے مگر دولت مند بہت ہے. کہاں پھنسا دیا تھا لڑکی کی ماں نے اس کو. مارچ آیا، امتحان ہوئے اور جس دن زارا کا نتیجہ تھا اسی دن اس کی شادی تھی. اسکول سے پتا چلا کہ اچھے نمبروں میں پاس ہوئی ہے. وہ ہونہار بچی پڑھائی کی شوقین تھی. خیر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے تھے. ادھر لڑکی کی رخصتی ہوئی، ادھر چند دن بعد ہی اس کے باپ نے بیوی کی مار کٹائی شروع کر دی. کچن میں کام کرنے والی اور کھانا بنانے والی ملازمہ کو چھٹی دے دی گئی. گھر کا سارا کام کاج، چولہا اور کچن کی صفائی بیگم کے سپرد. بیگم فیضان اب چولہا صاف کر رہی ہے، دونوں وقت روٹیاں پکا رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے باورچی خانے کی شکل ہی نہ دیکھی تھی. میں نے زارا کو ٹیوشن پڑھائی تھی. میرا اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا. مجھ کو زارا سے بہت انس ہو گیا تھا. تبھی جب میں نے یہ خبر سنی تب سے میرا چین سکون ختم ہو گیا تھا. جلد بازی میں کی گئی اس بے جوڑ شادی کے بعد جب زارا نے اپنے دولہا کی شکل دیکھی تو وہ رونے لگی. وہ اس کے قابل نہ تھا، نہ ہی وہ اس کم سن دوشیزہ کے خوابوں کا شہزادہ تھا، بلکہ شادی کے لائق ہی نہ تھا. وہ جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی. کم سن دلہن سے اپنی محرومی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے زارا پر اتنی سختی کی کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ بچی نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی. پہلی بار اس خودکشی کے بارے میں اس کے والدین کو اطلاع نہ دی گئی. زارا کے شوہر نے معاملے کو چھپایا، مگر دوسری بار سب کو خبر ہو گئی کیونکہ جان بچانے والے ڈاکٹر نے خود زارا کے والدین سے رابطہ کیا. ماں روئی لیکن باپ کیا توجہ دیتا. بیوی سے کہا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، اب خود سوگ مناؤ. میں نے تو منع کیا تھا کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے. تمہیں ہی جلدی پڑی تھی. مجھے جو رشتہ ملا میں نے بیاہ دی کہ عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، آدمی دولت مند ہے، یہ عیش کرے گی، ملکوں کی سیر کرے گی. مگر اس نے تو وہاں جا کر سوگ منانا شروع کر دیا. شوہر کو سکون نہ ملے تو یہی ہوتا ہے پھر. زارا کا باپ نئی بیوی کے چاؤ میں گم رہا. فرخندہ شوہر سے ناراض ہو کر اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں جا چکی تھی. نہایت خوبصورت، باسلیقہ اور جوان عورت. شوہر کی بے وفائی اور بے توجہی سے چند دنوں میں مرجھا کر رہ گئی. وہ نحیف و نزار
وقت سے کہیں پہلے بوڑھی نظر آنے لگی۔ ایک روز کچھ سودا سلف لینے بازار جانے کو نکلی۔ قدم دہلیز پر رکھا ہی تھا کہ ایک چھوٹے سے زہریلے سانپ نے پاؤں پر ڈس لیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا چچا زاد اسی وقت گھر آیا، دیکھا کہ فرخندہ دہلیز پر پاؤں پکڑے پڑی ہے تو اس نے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، مگر وہ اٹھ ہی نہ پا رہی تھی۔ تبھی بیوی کو آواز دی۔ دونوں نے مل کر اسے پلنگ پر ڈالا اور وہ ڈاکٹر کو لینے دوڑا، لیکن ڈاکٹر کے آنے تک اس کی روح کفس سے عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ ہوا زارا کی امی کا انجام۔ مگر اس کہانی میں سب سے المیہ کردار زارا کا رہا، جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اپنے باپ کے گھر آ گئے۔ باپ دوسری بیوی سے صاحب اولاد ہوا تو زارا سے بالکل غافل ہو گیا۔ اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ حالت ایسی ہو گئی کہ پہروں فضاؤں میں دیوانوں کی طرح گھورتی رہتی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، ہفتوں منہ ہاتھ نہ دھوتی اور نہ کپڑے بدلتی، بال الجھے ہوئے ایک جگہ بیٹھتی تو گھنٹوں وہاں ہی بیٹھی رہتی، اور نور اپنے 2 چھوٹے جڑوا بیٹوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ زارا سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ 1-2 بار میں اسے ملنے گئی اور اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر لوٹ آئی۔ میں نور سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی کہ اسے کچھ سمجھاتی۔ میں بھلا کون ہوتی تھی اس کے بارے میں اس کے گھر والوں کو کوئی بات کہنے والی؟ وہ تو مجھے اسے ملنے سے ہی منع کر دیتے۔ اس کے وارث تھے، باپ زندہ تھا۔ کاش زارا کی ماں نہ مرتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی، اسے سنبھال لیتی۔ اس کا ممتا کا مضبوط رشتہ تھا۔ اس کے چچا تھے، چچا زاد تھے، خالائیں تھیں، لیکن سبھی چپ رہے۔ کسی نے اس کی پاسداری نہ کی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ زارا ایک ہونہار بچی تھی۔ اگر اعلیٰ تعلیم کر لیتی تو ضرور ملک کا نام روشن کرتی، اچھی ڈاکٹر یا ماہر تعلیم بن سکتی تھی۔ مگر افسوس ایک مرد کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی، اور وہ مرد اس کا اپنا باپ تھا۔ نور سے اس کے 5 بچے ہو گئے تو اس شخص نے زارا کو بھلا دیا، اتنا نظر انداز کیا کہ اسے دیکھنے والے اسے پاگل کہنے لگے۔ نہ کھاتی پیتی اور نہ کپڑے بدلتی۔ ناخن بڑھ گئے تو سوتیلی ماں نے ان کو کاٹنے کی زحمت بھی نہ کی۔ سر میں جوئیں پڑ گئی، بجائے سر کی صفائی کرتے انہوں نے اس کے خوبصورت لمبے بال ہی کاٹ دیے۔ جس روز اس کے بال کاٹے جا رہے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر اسے اتنی تو سمجھ تھی کہ اس کے پیارے خوبصورت بالوں پر سر مونڈنے کی مشین پھیری جا رہی ہے۔ پھر ایک دن اس کے والد نے بغرض علاج اسے پاگل خانے میں جمع کرا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، علاج ہوا یا نہیں، میں نہیں جانتی، کہ میں اس کے گھر اب نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ نور کا گھر تھا۔ اب گھر پر اس کا راج تھا، وہی اس گھر کی مالکہ تھی، جس کو چاہتی آنے دیتی، جس کو چاہتی نہ ملتی۔ کتنے برس گزر گئے، میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بھی میں اس معصوم پیاری سی لڑکی کو نہیں بھول سکتی۔ دوستو، یہ تھی زارا کی کہانی، جو اپنے خود غرض باپ کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری بیٹیاں، بہت سے بیٹے اپنے والدین کی خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے تمام والدین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔